کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہرحال ایک ہے کہ وہاں بڑا ایک ریٹ ریس سی لگی ہوتی ہے, ایک CGPA کی دوڑ ہوتی ہے. ہم جو ہے نا وہ ڈیتھ بائی کانٹینٹ والا معاملہ کرتے ہیں کہ جو چیز سمجھ آتی ہے سمجھ لو, جو سمجھ نہیں نہ آتا وہ رٹ لو. تو اگر یونیورسٹیز میں اپنی اور اپنے تعلیمی نظام میں ان کا یہی مائنڈ سیٹ بنا دیں گے کہ تم نے جاب ڈھونڈنی ہے, تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی. ضرور ہے کہ ہم نوکریاں دینے والے بنیں. ہر بچہ پیدائشی سائنسدانی ہوتا ہے, ریسرچر ہوتا ہے, کہ وہ کریٹیوٹی ہم اس کی کل کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں آتا ہے تو پھر ہم اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب تم نے اوریجنل آئیڈیا لے کے آنا ہے, اب ریسرچ کرنی ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. یہ UET میں پڑھا رہے ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بے شمار ریسرچ آرٹیکلز لکھ چکے ہیں اور بے شمار کتابیں بھی کمپائل کر چکے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں لوگوں کا ریسرچ کی طرف اتنا رجحان کیوں نہیں ہے, اور ہم وہ کون سے ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں جس سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے اور ہم بھی دوسرے ممالک کی طرح زیادہ ریسرچ کریں اور اپنی کچھ پروڈکٹس پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, آپ نے انجینئرنگ کی اور میکاٹرونکس اور کنٹرول انجینئرنگ میں اپنے کیریئر کو پرسو کیا. آپ پچھلے کئی برسوں سے پڑھا رہے ہیں, تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا, کب آپ نے سوچا کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے اور اس فیلڈ میں آ کے سرو کرنا ہے؟ جو کریئر چوائس کی بات ہو رہی ہے, اب سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. قاسم علی شاہ صاحب سے بھی میں ملا, ان کی فاؤنڈیشن میں آج آنے کا موقع ملا. اس سے پہلے ان کو فالو تو میں کام کو ان کے کئی سال سے کر رہا ہوں, لیکن پہلی دفعہ اس طرح 1 to 1 فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی. تو جہاں تک علی بھائی اس سوال کا تعلق ہے کہ اس کریئر کی طرف میں کیسے آیا, تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان ہر چیز پلاننگ تو شاید کرتا ہے, پلانز بناتا ہے, پلاننگ بھی کرتا ہے, لیکن فائنلی اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہے ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے, تو فائل حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. تو میں نے بھی میٹرک اور FSC کی, تو اس میں FSC پری انجینئرنگ بھی اس وقت صرف آپشن ہوتی تھی, یا پری میڈیکل. تو پری انجینئرنگ میرے والدین نے, میرے اساتذہ نے مجھے مشورہ دیا, تو یہاں میں نے پری انجینئرنگ کو آپٹ کیا. اور اس کے بعد ظاہر UET لاہور ایڈمیشن ہوا. اس وقت صرف یہی ایک بڑی یونیورسٹی ہوتی تھی جب میں نے, اب تو الحمدللہ لاہور میں اور پورے پاکستان میں بڑی یونیورسٹیز ہیں, بہت اپرچونٹیز ہیں آج کے نوجوانوں کے لیے. تو الحمدللہ BS الیکٹریکل انجینئرنگ کی, MS الیکٹریکل انجینئرنگ کی. تو اس کے بعد ظاہر ہے میرا شوق کچھ ڈیولپ ہوا کہ روبوٹکس ایک نیا فیلڈ تھا, اور آج بھی ذرا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میکاٹرونکس کیا ہے, حالانکہ یہ UET میں بھی یہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے, اور نسٹ میں پہلے بنا تھا. پاکستان میں سب سے پہلے نسٹ میں میکاٹرونکس شروع ہوئی, تو وہاں تو شاید 20 سال شاید ہو چکے ہیں, اور UET میں بھی لگ بھگ 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن ایون ناؤ لوگ پوچھتے ہیں کہ میکاٹرونکس ہے کیا, تو وہ بتانا پڑتا ہے کہ یہاں ہم میکینیکل, الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سائنسز کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا جی روبوٹکس میں, اور میں نے جاننا چاہا کہ جب میں PhD کروں تو میں کم از کم اس ڈومین کو ایکسپلور کروں کہ روبوٹکس میں کیا کیا کام ہو رہا ہے, اور کس طرح کے روبوٹس آج کے دور میں بنائے جا رہے ہیں. تو یہ میرا انٹرسٹ یہاں ڈیولپ ہوا جی. سر, آپ نے بے شمار کتابیں بھی لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ پیپرز پہ بھی آپ نے کافی کام کیا. ریسرچ کی طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ اس میں علی بھائی میں اتنا کہوں گا کہ یہ بھی قدرت آپ کی رہنمائی کرتی ہے. میں ابھی بھی میرے پاس میری اسٹڈی میں وہ ڈائری موجود ہے کہ جب میں بچپن میں ہمارے صرف PTV ہوتا تھا, اور اس پہ بھی زیادہ ہم پوری فیملی جو ڈرامہ دیکھنے کے علاوہ یا خبرنامہ سننے کے علاوہ 9:30 بجے کا دیکھا کرتے تھے تارک عزیز شو.
تو وہ طارق عزیز شو میں مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا، بڑی اچھی اردو سننے کو ملتی تھی، شاعری بھی، اور ان کے جو سوالات وہ پوچھتے تھے طارق عزیز صاحب، تو وہ میں سر اس ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. ابھی تک میری پاس وہ ڈائری موجود ہے جس میں نے پہلے ابتدائی ان کے سوال نوٹ کیے. تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ مجھے شوق پیدا ہوا جاننے کا، چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا. تو میں نے پھر کچھ کتابیں بھی کمپائل کی، 6 ریفرنس بکس ہیں جی، جنرل نالج پہ اور فزکس پہ اور دیگر سبجیکٹس پہ جو میں نے کمپائل کی. اور یہی آگے پھر مجھے ظاہر ہے میری ٹریننگ ہوئی اپنی ایم ایس سی کے دوران میں اور پی ایچ ڈی کے دوران میں، کہ کیسے ریسرچ کرتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اور کیسے ریفرنسز کو کمپائل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اپنی جو ہے وہ رائے بناتے ہیں، اور اپنے جو ایکسپیریمنٹس کو پلان کرتے ہیں، اور ان سے جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس سے پھر ایک اپنی جو ہے رائے دیتے ہیں اور اپنی انپٹ دیتے ہیں اس ڈومین میں. سر ہمارے ہاں بے شمار لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو جاب نہیں ملتی. جابس کا آج کل بہت بحران چل رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں بلکہ دو تین شاید ڈائمینشنز ہیں. ایک تو ظاہر ہے پچھلے 2019 دسمبر کے بعد میں دنیا بدل گئی جی. ہم نے پہلے جنرل نالج کی کتابوں میں، ریفرنس بکس میں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں نام سنا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں کروڑوں لوگوں کی اموات ہو گئیں، اور بتایا گیا کہ اس سے زیادہ اس کے بعد انفلوئنزا کی وبا پھیلی تو اس میں اموات ہوئیں. لیکن یہ ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا جی کہ ایک ایپیڈیمک آئی اور اس نے ہم سب کو بدل دیا. ورک فرام ہوم اور جو ہے آن لائن ایجوکیشن اور آن لائن میٹنگز، یہ سب کچھ ہم نے یہ اپنے سامنے دنیا کو بدلتے دیکھا. اس کی وجہ سے بھی جی مارکیٹ ہٹ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے، دوسرا ظاہر ہے ایک ہر فیلڈ میں عروج و زوال آتے ہیں، اور ایون یہ اکنامکس میں تو بسٹ اور بوم کے سائیکل آتے ہیں. تو قدرتی اب کچھ دور ایسا آیا ہے کہ جس میں جو ہے امپلائمنٹ کی اپرچونٹی کم ہے. اور دوسری ڈائمینشن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف ظاہر ہے آپ اگر یونیورسٹیز میں اپنی اور اپنے تعلیمی نظام میں صرف اگر آپ ایسے لوگوں کو ہی اور ان کا یہی مائنڈ سیٹ بنا دیں گے کہ تم نے جاب ڈھونڈنی ہے، تو نہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں تمام لوگوں کو وہ جو ہے کھپایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سارے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. تو پچھلے چند سالوں میں یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی ہے جی کہ ایک ذہن لوگوں کا بدلا ہے، انٹرپرنورشپ کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہی حل ہے اس مسئلے کا کہ تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی. صرف یہ کہ ہم نوکری کی تلاش میں ڈگری لیں، اس کے بعد نوکری کی تلاش میں باہر نکل پڑیں. ضرور ہے کہ ہم نوکریاں دینے والے بنیں، ہم خود اپنے لیے کوئی بزنس، کوئی کام شروع کریں جو ہمارا پیشن ہو، جس میں میرا انٹرسٹ ہو، مجھے اچھا لگتا ہو، اور اس کے بعد پھر میں اپنی ٹیم بناؤں اور ہماری مشترکہ کوشش سے لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں آگے گرو کرنے کی. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اس طرح سے کام کیوں نہیں ہوتا جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے؟ جیسے انڈیا میں آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے انڈیا، اس کے ساتھ ساتھ UK ہے، USA ہے، وہ بھی ریسرچ میں بہت آگے ہے. تو ہم پاکستانی کیوں ریسرچ پہ فوکس نہیں کرتے، اور ہمارے ادارے بھی شاید ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح باہر کے ممالک کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہے جی یہ بھی اس سوال کی بھی کئی ڈائمینشنز ہیں، لیکن تھوڑا سا میں کہوں گا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی ہمیں ہانٹ کرتا ہے، ہمارا ماضی بھی اور ایون ہمارا حال بھی ہمارے لیے، کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اسپیشلی، میں ظاہر ہے اس کا خود حصہ ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا، اور اس بات کا محاطب اول میں خود ہوں کہ انفارچونیٹلی ایون جو ابتدائی اسکول اور کالج کا دور ہے اس میں ہم اپنے بچوں کو بلکہ میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں کہ ہم انہیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے، تو اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں، یا مصنف نے یہ بات کہی ہے تو مصنف کی یہ مراد ہے. ہمارا وہ تعلیمی نظام بچپن میں ہی اور بچوں کی وہ جو قدرت ہر بچے کو جی کریٹیوٹی دیتی ہے، انوویٹیو ہوتا ہے ہر بچہ. اگر کہیں سائنسدان ہوتا ہے تو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے.
ہر بچہ پیدائشی سائنسدانی ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، لیکن یہ تعلیمی نظام ہے اور اس پہ ظاہر ہے مشرق اور مغرب کے سب ایجوکیشنسٹ ریسرچرز اب ایگری کرتے ہیں کہ وہ کریٹیوٹی ہم اس کی کل کر دیتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں آتا ہے، ہمارے پاس گریجویٹ اسٹوڈنٹ بنتا ہے، وہ ایم ایس ایم فل پی ایچ ڈی کا طالب علم بنتا ہے، تو پھر ہم اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب تم نے اوریجنل آئیڈیا لے کے آنا ہے، اب ریسرچ کرنی ہے. تو یہ تھوڑی سی ڈائیکاٹمی ہے جو سارے تعلیمی نظام میں ہے، جو ہمارا بچہ بھی، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی فیس کرتے ہیں اور ہمیں بھی فیل ہوتا ہے. اور دوسرا بہرحال میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی اچھی روایات، اچھی دوسری قوموں کے اچھے جو کام ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. تو یورپ میں، نارتھ امریکہ میں اور ایون ہمارے ہمسائے جو بڑے ملک ہیں، اسپیشلی اگر کہا جائے چائنا نے پچھلے 20 سال میں بڑی ترقی کی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ایک تو لیڈرشپ نے اس چیز کی اہمیت کو جانا، انہوں نے ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کے نظام کو اور مضبوط کیا. اس چیز کی یہاں پر بھی ضرورت ہے کہ عوام کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، والدین کی طرف سے ہم بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں اور لوگوں کی، اگلے کی رائے کا میں احترام کروں، اگلے کے فرقے، اگلے کی برادری، اگلے کی بیک گراؤنڈ کو جانے سوچے بغیر. اور دوسری طرف ظاہر ہے حکومت کی جو ہمارے اوپر، جو ہمارے لوگ جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضرور ہے کہ وہ ایک جو ہے اس میں نہ صرف پیسے کی انویسٹمنٹ کی جائے، بلکہ وہ اس میں ایک، اگر میں کہوں کہ سوشل ریولوشن لائیں، کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو، کہ ہم بھی بات کریں. جس طرح اگر میں کہوں کہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بلکہ ہم سب کو اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک عام مسجد کے، میں تمام علماء کرام کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ کہ ایک عام مسجد کے مولوی صاحب کی طرح وہ صرف جو ہے نا وہ نعتیں نہیں پڑھتے، یا وہ صرف جو ہے وہ حوالہ نہیں دے دیتے، وہ پورا ایک ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ فلانی الہامی کتاب میں یا فلانی کتاب میں یہ بات یوں کی گئی ہے. تو یہ وہ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ ریسرچر کا، جو اگلے کی بات پہلے تحمل سے سنتا ہے اور بھلے اختلاف رائے بھی رکھتا ہو لیکن پھر بھی اس کا احترام کرتا ہے اور اپنی رائے کا سکون سے، صبر سے، تحمل سے اظہار کرتا ہے، یہ کوشش کیے بغیر کہ اگلا اگر بات نہیں مانے گا تو میں پھر اپنا کوئی اشتعال میں آ جاؤں گا یا مشتعل اس کے جذبات کو کروں گا یا خود غصہ کروں گا کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ بات منوانے والا جو ہے مائنڈ سیٹ، یہ ہمارا یہ چینج ہونے کی ضرورت ہے، خود میں تبدیلی لانے کی ہمیں ضرورت ہے. سر، میں نے آپ کے بارے میں جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ آپ IEEE کے بھی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بے شمار سرٹیفیکیشنز بھی کر چکے ہیں، آپ کہیں پہ رکے نہیں، آپ کی مسلسل سرٹیفیکیشنز ہیں، ڈپلوماز ہیں. تو یہ سارا پیشن کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں علی بھائی جو ہے، میں نے کتاب میں PhD کر رہا تھا تو میرے ہاتھ ایک کتاب لگی، PhD از ناٹ انف، چھوٹی سی کتاب ہے. تو وہ بلکہ میں تمام جتنے بھی میرے PhD اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ کتاب پڑھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے اور مختلف کتابیں پڑھنی چاہیے. اسپیشلی اگر آپ پروفیشنل ہیں، انجینئرنگ میں ہیں یا کسی بھی ڈومین میں ہیں، تو صرف اپنی ڈومین میں آپ رہیں گے اور اسی کے بارے میں صرف جانیں گے تو وہ ناکافی ہوگا آج کی دنیا میں کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے. آپ کو دوسرے ڈومینز کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور پتہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کتاب میں مجھے یہ بڑا آئیڈیا ملا کہ PhD سفر کا اہتمام نہیں ہے، ایک سنگ میل ہے، یہ ایک منزل ہے، لیکن اس سے آگے بھی منزلیں ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ پڑھنے پڑھانے کا تو مجھے شوق تھا ہی، تو میں نے کتابیں تو پہلے بھی کمپائل کی تھیں، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے مجھے زیادہ اب ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ آپ خود پہلے ٹریننگز کریں اور پھر ٹریننگز کروائیں بھی. تو اس میں میں ذکر کروں گا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے ایک اوبلیگیشن ہے ہم انجینئرس پہ کہ ہم ہر سال کچھ CPD ورکشاپس، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ورکشاپس اٹینڈ کریں. وہ اس کے CPD پوائنٹس دیتے ہیں. تو اس میں ان ورکشاپس کو اٹینڈ کرتے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ کبھی قاسم علی شاہ صاحب کو سننے کا موقع ملنا، کبھی ڈاکٹر علی ساجد کو اور دیگر کئی ٹرینرز کو. تو وہ میرے دل میں بھی خواہش دیگر احباب کی طرح پیدا ہونی کہ یار میرے پاس بھی کانٹینٹ ہو، میرے بھی جو انٹرسٹ ہیں ان کو میں پہلے خود سیکھوں اور اس کے بعد جو میری پروفیشنل کمیونٹی ہے اور جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ میں ٹریننگز ورکشاپ کروں. کیونکہ ظاہر ہے جو ہے
पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट या जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में तो मैं पढ़ा ही रहा था, वो तो वहाँ तो हमें एक ऑर्डिनेंस अवेलेबल होती है, लेकिन वो फिर क्या कहिए कि वो बच्चे मैं ज़ाहिर है ये बात किसी को भी यानी कि किसी का दिल दुखाए बगैर कि हमारे तालीमी निज़ाम में बहरहाल एक है कि वहाँ बड़ा एक रैट रेस सी लगी होती है, एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है, एक CGPA की दौड़ होती है कि वहाँ जो है ना वो बच्चे बेचारे, मैं कहूँगा कि उन पर हम एक जुल्म ही ढा रहे होते हैं कि हमने उन्हें, बल्कि इंग्लिश में एक ये, मैं अमेरिका भी गया तो वहाँ भी एक प्रोफेसर साहब से ये बात हुई कि हम जो है ना वो डेथ बाय कंटेंट वाला मामला करते हैं कि बच्चे को इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वो मामला हो जाता है कि जो चीज़ समझ आती है समझ लो, जो समझ नहीं ना आंदा वो रट लो। तो वो रट्टा या क्रैमिंग जो है ना वो हमारा जो ये जो है एक तालीमी निज़ाम ही, वो मैं कहूँगा, और हम ज़रा असातिज़ा उसमें एक आला कार हैं उसी हिस्से का, उसी मशीन का मैं एक छोटा सा खुद भी पुरज़ा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रेनिंग का जब मामला आता है तो यहाँ सर मुख्तलिफ़ उम्र के लोग होते हैं, बड़ी डाइवर्स सी होती है आपकी क्लास, आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे वो सवाल भी करते हैं, आपसे कुछ इख्तलाफ भी दिल में रखते हैं, लेकिन वो आपके सारे अगर कंटेंट आप अच्छा शेयर करेंगे तो वो ज़ाहिर है मेजॉरिटी को उससे बेनिफिट होता है। तो ये ज़रा वो क्लासरूम जो कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग है जो ज़ाहिर है वो अरस्तु अफलातून और उनके दौर से चलती आ रही है, उससे ये बड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है। तो मुझे इसलिए पसंद है कि पहले मैं अटेंड करता था, स्टूडेंट थे, जूनियर थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे कि ख़ुद भी मौका मिलता है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें ज़ाहिर है मैं यूटी का शुक्रगुज़ार हूँ और PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल का और जितनी हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं कि वो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो वो उससे अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। सर कासिम अली शाह साहब के वीडियो लेक्चर्स भी आप सुनते हैं और उनको आप वैसे भी जानते हैं, उनके काम के बारे में, उनकी फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं दावा तो कोई बड़ा नहीं करूँगा कि मैं कासिम अली शाह साहब को, उनकी फाउंडेशन को बड़ा जानता हूँ, लेकिन फॉलो उनके काम को मैं ज़ाहिर है बरस से कर रहा हूँ। जब मैं PhD कर रहा था उसके दौरान में भी ज़ाहिर अपने वतन से रब्ता रखने की एक यही था मीडियम या घर वालों से बात करना, यहाँ फ़ारग वक़्त में कोई YouTube पे कासिम अली शाह साहब के लेक्चर सुनना, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। बल्कि अभी भी याद है कि मैंने पहला इनकी वो बात सुनी तो मुझे बड़ी मज़े की लगी और बड़ा वो अपील की बात, और बाद में मुझे फिर रिसेंटली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी मिली कि जब किसी को फेवर दें तो कुछ ज़्यादा दें उसे, तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि कासिम अली शाह साहब ने कई बरस कबल ये बात की कि ऐसा आपका होना चाहिए कि आपका दर्जन 12 का नहीं 13 का होना चाहिए। तो ये उस सारे हदीस मुबारका की बड़ी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन है। तो मैं समझता हूँ जी कि शाह साहब पिछले कई डेकेड से ये काम कर रहे हैं, और वो जो सोशल रेवोल्यूशन या चेंज की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल चेंज या रेवोल्यूशन सर हुकूमतें नहीं लाया करती, या सियासतदान या वज़ीर आज़म हम कहें या कोई सदर साहब आएंगे वो करेंगे, ये नहीं, ये हम आप में जो इस तरह के हमारे कासिम अली शाह साहब जैसे सोशल लीडर्स हैं, इन लोगों ने ये चेंज लाना है। और मैं शाह साहब की जो एफ़र्ट्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बड़ी काबिल कदर है जी, और मैं उनसे जब भी मिलता हूँ, उनका लेक्चर जब भी सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वही बात है जो मेरे दिल में, और मेरा ख्याल है जितनी भी ऑडियंस है वो इसीलिए उनके साथ कनेक्ट कर पाती है कि वो जब सुनती है, उन्हें देखती है, कि उन्हें लगता है कि ये वही बातें हैं जो असल में हम चाहते हैं। हम वो नहीं हैं जो हमें हॉलीवुड की फ़िल्में या बाहर का मीडिया या हमारे हमसाया मुल्क भारत का मीडिया पोर्ट्रे करता है। हम वो हैं जो अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज़ हैं। हम खुद भी अपने हमसायों के साथ चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों और उनके साथ हमारे हर तरह के रवाबित हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कहूँगा कि ये कुछ वक्त की ऐसी दौड़ में हम कैद हैं, और वक्त की कोख में, जिसे बुज़ुर्ग कहते हैं कि ज़िंदगी करता है इंसान, कि पिछले 30 सालों में हमारे मगरबी और मशरक़ी महाज़ों पर वो आग जल रही है, और उस आग से हमारी कौम बहरहाल मुतासर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद इकबाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी ज़ात और इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।